نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ناظرین و سامعین، میری آج کی گفتگو کا عنوان سورہ اخلاص ہے۔ میں اس سے پہلے بھی سورہ اخلاص پہ ایک بیان کر چکا ہوں، مگر آج میں آپ کو سورہ اخلاص کی شان نزول اور اس کی چند فضیلتیں اور بتاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک حصہ علوم، دوسرا حصہ توحید اور تیسرا حصہ قصص ہے۔ قصص میں اللہ تعالیٰ نے پہلے رسولوں اور نبیوں کے واقعات بیان کی، بنی نوع انسان کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے بیان کیے ہیں، اور توحید کے اوپر تو اسلام کی عمارت کھڑی ہے۔ کوئی بھی بندہ اگر شرک کرے گا تو وہ اس کی کوئی معافی نہیں۔ اگر وہ شرک پہ مر گیا تو نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی شفاعت بھی نہیں فرمائیں گے۔ اب میں آپ کو سورہ اخلاص کی شان نزول بیان کرتا ہوں۔ جب نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی کبریائی، اللہ تعالیٰ کی شان، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے متعلق لوگوں کو پیغام دیا تو لوگوں نے مختلف سوال کرنے شروع کر دیے۔ کسی نے کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ پیتل کے بنے ہوئے ہیں، یا چاندی کے بنے ہوئے ہیں، یا سونے کے بنے ہوئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کیا کھاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ ربوبیت اور یہ عظمت کہاں سے حاصل کی ہے؟ ان کا کون وارث ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان سوالات کے جواب میں سورہ اخلاص، جو 1 رکوع اور 4 آیات پہ مشتمل ہے، چھوٹی سی صورت نازل کر کے مکمل توحید اور اپنی مکمل تعارف کروا دیا۔ سورہ اخلاص ایک ایسی صورت ہے کہ جس کے 20 نام ہیں۔ ایک نام اس کا سورہ نجات ہے، کیونکہ یہ غموں سے نجات دیتی ہے، مالی پریشانی کو بھی دور کرتی ہے، جہنم سے بھی نجات دیتی ہے، تو اس کا نام سورہ نجات ہے۔ کیونکہ یہ مکمل توحید پہ ہے، اس لیے اس کا نام سورہ اخلاص ہے۔ ایک روز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام سے پوچھا کہ تم میں سے کون ایسا ہے جو ایک رات میں 1/3 قرآن کی تلاوت کرے؟ اب صحابہ اکرام کو یہ مشکل لگا اور وہ پوچھنے لگے، یا رسول اللہ، ہم میں سے کون طاقت رکھتا ہے؟ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ جو اس کی 3 مرتبہ تلاوت کرے گا اسے 1 قرآن کے برابر اس کا اجر ملے گا۔ اب میں آپ کے سامنے سورہ اخلاص کی کچھ خصوصیات اور عظمتیں بیان کروں گا۔ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور آ کے کہنے لگا، یا رسول اللہ، غربت اور مفلسی نے بہت پریشان کر رکھا ہے۔ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جب گھر میں داخل ہوا کرو تو اہل خانہ کو سلام کیا کرو اور اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھ لیا کرو، اور اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو تم مجھ کو سلام پیش کیا کرو اور اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھ لیا کرو۔ وہ شخص چلا گیا، چند روز بعد پھر حاضر ہوا تو پوچھا گیا کہ سناؤ کیا حال ہے؟ تو وہ کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں نے تو اس کو اپنا معمول بنا لیا۔ میں جب بھی گھر میں جاتا تھا اہل خانہ کو سلام کرتا تھا اور اس کے بعد سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا تھا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں کوئی نہ ہوتا تو میری تو خوشی کی انتہا نہ رہتی، میں آپ پہ خوب سلام پیش کرتا اور اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھ لیتا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے، میں تو غنی ہو گیا، میں تو مالدار ہو گیا،
میرے ساتھ ساتھ میرے محلے والے بھی امیر ہو گئے۔ یہ سورہ اخلاص کی ایک خیر و برکت ہے کہ جو بندہ یہ عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مفلسی کو دور کر دیتے ہیں۔ اور نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور مقام پہ سورہ اخلاص کے متعلق صحابہ اکرام کو بتایا کہ جو شخص رات کو سوتے ہوئے دانی کروٹ لیٹ کے 100 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرے گا، سورہ اخلاص کو پڑھے گا، تو روز محشر اللہ تعالیٰ اس شخص سے کہیں گے کہ تو دانے راستے سے، دانی طرف سے جنت میں داخل ہو جا۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے سورہ اخلاص کی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی سورہ اخلاص سے جڑ جائیں۔ میں اپنے ناظرین، اپنے سامعین سے یہ التجا کروں گا کہ یہ ایک چھوٹی سی بات کہ ہم رات کو سوتے ہوئے دانی کروٹ لیٹ کے 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں تو ہم جنت ہم پہ واجب ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ آج سے ہی ہم اس سے جڑ جائیں اور آج سے ہی ہم یہ عمل کرنا شروع کر دیں۔ اور اگر میرے کسی ناظرین اور سامعین کو اس گناہ گار کی یاد آ جائے تو میرے لیے بھی دعا کر دے۔ میں اپنی بات کو یہاں ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔